زیادہ نشین خان رحمانی منگیر، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، ذمہ داران نظام اور تمام ہی کارکنان اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان اعزام، آج ہم اور آپ سب دل خوشی اور مسرت سے لبریز ہے۔ 6 مہینے سے ہمارے قلوب جس امیر کی تلاش میں کہ امارت شریعہ کو ایک امیر جلد از جلد میسر آ جائے، ہم لوگوں نے ایک سفر شروع کیا تھا۔ وہ اللہ رب العزت کے فضل اور ان کے کرم اور آپ تمام حضرات کی محنتوں اور خلوص نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کامیابیوں اور کامرانیوں کے ساتھ ایک بہت ہی معتبر اور الولد سر الجلیل کے مصداق امیر شریعت ہم سب کو عطا فرما دیا ہے۔ حق تعالی شانہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اس موقع پر وہ کم ہے۔ ہم سب کو یہ چاہیے کہ 2 رکعت صلاۃ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مشکل حالات سے ہم سب کو نکال کر ایک متحدہ اور متفقہ امیر ہم سب کو عنایت فرما دیا۔ آج حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ ہم سب کے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ ہم سب بیعت سم و طاعت یہاں کرتے ہیں اور حضرت ابھی بیعت کے الفاظ بھی کل بھی اجلاس میں کہے تھے اور آج بھی انشاءاللہ خصوصیت کے ساتھ ہم لوگوں کے درمیان وہ کلمات ارشاد فرمائیں گے۔ ہم لوگ حسن نیت کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے اور اس کارواں کو حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ کی قیادت و سیاست میں آگے سیادت میں بڑھانے کے لیے ہم اور آپ سب کو آج ایک عزم مصمم کرنا ہے، جس کے لیے ہم اور آپ تشریف فرما۔ میں اس موقع پر ایک بات مختصراً یاد کر دینا چاہتا ہوں کہ اس مختصر وقت میں جو پروگرام ہوا اور جس کامیابی اور کامرانی کے ساتھ یہ پروگرام ہوا ہے، جہاں اس کے لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور جہاں اس میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ سوائے نصرت غیبی کے یہ کچھ کوئی چیز نہیں۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ حضرات کو دل کی گہرائی کے ساتھ آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر ہمارے تمام کارکنان و ذمہ داران کا، کہ جس جانفشانی کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ اور جس خلوص کے ساتھ آپ حضرات نے مسلسل دن اور رات کو ایک کر کے آپ نے خدمت کی اور اجلاس کو کامیاب کرنے کی اپنی طرف سے جو بھرپور کوشش اور اپنی وسعت و طاقت سے بھی کہیں بڑھ کر آپ نے جس انداز سے اپنے آپ کو لگایا ہے، اس کے لیے ہم آپ حضرات کے ممنون و مشکور ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی راتیں پوری کی پوری بیدار رہی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو پوری رات نہیں جگے، دن نہیں سوئے، کئی دن گزرے۔ ان سب کے لیے ہم حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ کی جانب سے اور اپنی جانب سے اور قائم مقام ناظم مولانا محمد شبلی القاسمی صاحب اور تمام ذمہ داران کی جانب سے تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات جو مجھے عرض کرنی ہے مختصر اور حضرت دامت برکاتہ العالیہ کے درمیان مخل نہیں ہونا ہے، حضرت ہی کا خطاب ہوگا اور ہم سب اس کو سنیں گے اور انشاءاللہ استفادہ کریں گے اور آگے کے لیے جو عزائم اور منصوبے ہیں اور آگے کے لیے ہم سب کے لیے جو خطوط و نقوش حضرت امیر شریعت سابق اور ہم سب کے پیر و مرشد مخدوم گرامی مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ نے جو نقوش اور خطوط دیے تھے، جن پر ابھی کام بہت ہونا ہے، میں کہتا ہوں کہ 10-20 سال نہیں، 50 سال نہیں، وہ جو نقوش قائم فرمائے ہیں، اگر 100 سال ہم پوری محنت کے ساتھ اگر لگیں تو نقوش پر کام کرتے کرتے رنگ پورا بھرا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہمیں اس کے مطابق بڑھنا ہے اور اس کا آج عزم کرنا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات صرف عرض کرنی ہے
میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، آج جب کہ ہم سب کے درمیان حضرت امیر شریعت تشریف لا چکے ہیں، ہم اپنے دلوں کے مکمل غبار کو ختم کر کے جنگ گزشتہ یاد مکن، میں نے کل بھی کہا تھا، پرانی ساری باتوں کو بھول کر پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بنگال کے آپ امیر ہیں، اور آپ ہر ایک کے امیر ہیں، اور سارے لوگ یہ سمجھیں کہ وہ ہمارے امیر ہیں۔ اس اتحاد فکر و عمل کے ساتھ جب یہ کارواں بڑھے گا، یقین مانیے جو قوت آئے گی اور جو استقامت اس کے اندر نظر آئے گی، تو پھر کوہ ہمالیہ کو بھی آدمی ہلا دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب دل نہیں ملیں گے اور اخلاص نیت کے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو انشاءاللہ یقین مانیے کہ ایسی صورت میں ہمارے ساتھ دشواریاں پیش آئیں گی۔ اس لیے آج ہم سب کی خوش نصیبی اور سعادت ہے کہ ہمیں اس خانوادے کا امیر نصیب ہوا ہے جس خانوادے نے کبھی رخصت پر نہیں، تاریخ گواہ ہے، ہمیشہ عزیمت پر عمل کیا ہے۔ اس خانوادے کی ایک تاریخ ہے مسلسل، اور آپ تو حضرت منگیری سے جانتے ہیں، لیکن میں عرض کروں اور مجھے معاف کر لینے دیجئے، عجیب تاریخ ہے جسے انسان بھلا دیا کرتا ہے۔ اللہ نے اس خانوادے کو آج سے نہیں بلکہ 15، 20، 25 نسل اوپر، اور اگر جوڑ دیجئے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے اوپر آپ چلے جائیے تو سیدنا حسین اور حضرت فاطمہ تک کی کردار ہونا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سے لے کر امام حسین سے یہ کردار آ رہا ہے، یہ کردار حسینی کردار ہے، جس کردار نے حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کر دیا ہے۔ اس خانوادے میں وہ صلاحیت رہی ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اس کہنے کو انہوں نے کبھی اس میں باک و خوف محسوس نہیں کیا۔ اس لیے اس خانوادے کی تاریخ رہی ہے کہ حق اور ملت اور دین اور اسلام کی سربلندی کے لیے اگر ہمیں اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں ہجرت کر جانا پڑے گا تو میں ہجرت کر جاؤں گا۔ اگر اس آبادی میں جہاں ہمارے مریدین و معتقدین کی لاکھوں میں تعداد بن چکی ہے، ہماری جائیدادیں ہیں، سب کچھ ہے، ہمارے چاہنے والوں کی تعداد ہے، بینک بیلنس ہے، بنگلے ہیں، زمین و جائیداد ہے، تجارت، لیکن سب کچھ کو اگر اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اگر ضرورت محسوس کی، اپنے وطن کو خیر بات کہہ دیا اور اس سرزمین پر پہنچ گئے جہاں کام کی ضرورت تھی، اور اپنی چٹائی بچھا دی اور اپنا ایک مسلح بچھایا، اور ایک لوٹا صرف میں ہے اور ایک کٹورا ہے اور کوئی چیز نہیں، لیکن لوگ ایک آئے اور دو آئے اور اس طرح کارواں بنتا کہ چلا گیا۔ خود بہار کی سرزمین پر جب حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیسے حالات تھے، کیسا شدید ترین مقابلہ تھا، لیکن جب اللہ کے بندے اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ صرف بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ و بنگال نہیں بلکہ پورے ملک نے اپنا قائد تسلیم کیا، اور اپنی قیادت کے اندر پورے ملک کے اندر جتنی تنظیمیں اور جتنے ادارے ہیں سب نے محسوس کیا، اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو یا امارت شریعہ ہو، یہ سب زندہ جاوید اس کی مثالیں ہیں۔ خانقاہ رحمانی کی جو قربانیاں گھر گھر، چپے چپے، گوشے گوشے ہے، کون اس سے ناواقف ہے؟ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر شخص جانتا ہے۔ بہرحال مجھے یاد کرنا ہے کہ جب ہمیں ایسے امیر شریعت ملے ہیں اس خانوادے کے، حضرت منگیری کی تاریخ ہمارے سامنے، حضرت امیر شریعت رابع مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی جو ایثار اور جذبہ وفا اور قیادت و سیادت کی جو عظیم تاریخ ہے وہ سامنے، اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہم میں سے سب نے دیکھا، پرکھا، سمجھا اور قریب سے دیکھا ہے کہ اللہ کے بندے کو نہ اپنے کھانے کی فکر ہے، نہ اپنے سونے کی فکر ہے، نہ اپنی اولاد کی فکر ہے، نہ اپنے گھر کی فکر ہے، نہ اپنی جائیداد کی فکر ہے، کوئی فکر نہیں۔ اگر فکر ہے تو صرف امت کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو صرف اداروں کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو صرف اپنے مریدین و معتقدین کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو امت مسلمہ کے ایک فرد کی فکر میں دن اور رات اس انداز سے اڑن محسوس کر۔ یقین مانیے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ بھی سامنے نہیں کہنا چاہیے، اسی خانوادے کے روشن چراغ ہیں، وہ الولد سر لابیہ کے حقیقی مصداق ہیں، اور ہمارے درمیان آج تشریف رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے جوان سال ہیں،
जब जवां साल हैं तो उनके अफकार भी जवान होंगे, उनके काम भी जवान होंगे, उनके अज़ाइम और मंसूबे भी जवान होंगे, उनके ख़यालात भी जवान होंगे, उनके कामों में भी वही जवानी और वही रूहानियत होगी। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है अपनी मंजिल आसमानों में। इसलिए हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुल आलिया से हम सबको बड़ी उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं। पूरे बिहार उड़ीसा झारखंड नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आज आप पर निगाह है। इसलिए हम सब जब इखलास के साथ हज़रत की खिदमत में हज़रत के लिए बैत समोतात करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बड़ी तब्दीली आएगी और इमारत शरिया पूरे इत्तेहाद फ़िक्र के साथ, इत्तेहाद फ़िक्र व अमल के साथ, और हम सब मिलकर पूरी यकजहती, पूरे इत्तेहाद, पूरी इज्तिमाइयत के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामों को आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह यकीन मानिए कि जब हम सब मिलकर इस अंदाज से आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बड़े खैर के साथ इदारा तरक्की करेगा और बड़ी तेज़ी के साथ ये आगे बढ़ेगा और अल्लाह हमारे शरिया को बहुत मुस्तहकम करेगा, बहुत मजबूत करेगा। बस इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।